السلام علیکم۔ آپ سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ تو لاسٹ ٹائم میں نے جو پڑھا تھا سورہ بقرہ کا ترجمہ 62 آیت تک پڑھا تھا۔ اب ہم آج 63 سے اسٹارٹ کرتے ہیں ترجمہ۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب ہم نے تم سے قول و قرار کر لیا کہ توریت پر عمل کریں گے، اور ہم نے طور پہاڑ کو اٹھا کر تمہارے اوپر محاذات میں متعلق کر دیا کہ جلدی قبول کرو جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی کے ساتھ، اور یاد رکھو جو احکام اس میں ہیں، جس سے توقع ہی کہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر تم اس قول و قرار کے بعد بھی اس سے پھر گئے، سو اگر تم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحم نہ ہوتا تو ضرور تم فوراً تباہ اور ہلاک ہو جاتے۔ اور تم جانتے ہی ہو ان لوگوں کا حال جنہوں نے تم میں سے شروع سے تجاوز کیا تھا دربارہ اس حکم کے جو یوم ہفتے کے متعلق تھا، سو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ تم بندر ذلیل بن جاؤ۔ پھر ہم نے اس کو ایک واقعہ عبرت انگیز بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو اس قوم کے معاصر تھے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ماں بعد زمانہ میں آتے رہے، اور موجب نصیحت بنایا اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ حق تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم ایک بیل ذبح کرو۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ آیا آپ ہم کو مسخرہ بناتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نعوذ باللہ، جو میں ایسی جہالت والوں کا سا کام کروں۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ درخواست کیجئے اپنے رب سے کہ ہم سے بیان کر دیں کہ اس بیل کے اوصاف کیا ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا بیل ہو کہ نہ بالکل بوڑھا ہو نہ بہت بچہ ہو بلکہ پٹھا ہو، دونوں عمروں کے وسط میں۔ سو اب زیادہ حجت مت کیجیے بلکہ کر ڈالو جو کچھ تم کو حکم ملا ہے۔ کہنے لگے کہ اچھا یہ بھی درخواست کر دیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ ہم سے یہ بھی بیان کر دیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک زرد رنگ کا بیل ہو جس کا رنگ تیز زرد ہو کہ ناظرین کو فرحت بخش ہو۔ کہنے لگے کہ اب کے بار اور ہماری خاطر اپنے رب سے دریافت کر دیجئے کہ ہم سے بیان کر دیں کہ اس کے اوصاف کیا کیا ہوں، کیونکہ ہم کو اس بیل میں قدرے اشتباہ ہی، اور ہم ضرور انشاءاللہ تعالیٰ اب کی بار ٹھیک سمجھ جاویں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ حق تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ وہ تو حل میں چلا ہوا ہو جس سے زمین جوتی جاوے، اور نہ اس میں تھوڑی مسٹیک ہو گئی، اس میں یہ ہے کہ تھوڑا میں ریپیٹ کرتی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ حق تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ وہ نہ تو حل میں چلا ہوا ہو جس سے زمین جوتی جاوے، اور نہ اس سے زراعت کی آبپاشی کی جائے، غرض ہر قسم کے عیب سے سالم ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ یہ سن کر کہنے لگے کہ آپ نے پوری بات فرمائی۔ پھر اس کو ذبح کیا، اور ان کی حجتوں سے بظاہر کرتے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ اور جب تم لوگوں میں سے کسی نے ایک آدمی کا خون کر دیا، پھر ایک دوسرے پر اس کو ڈالنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کو اس امر کا ظاہر کرنا منظور تھا جس کو تم مخفی رکھنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے حکم دیا کہ اس کو اس کے کوئی سے ٹکڑے سے چھو دو۔ اسی طرح حق تعالیٰ قیامت میں مردوں کو زندہ کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت تم کو دکھلاتے رہتے ہیں اسی توقع پر کہ تم عقل سے کام لیا کرو۔ ایسے واقعات کے بعد تمہارے دل پھر بھی سخت ہی رہے تو یوں کہنا چاہیے کہ ان کی مثال پتھر کی سی ہے، بلکہ سختی میں پتھر سے بھی زیادہ سخت، اور بعض پتھر سے ایسے ہیں جن سے بڑی بڑی نہریں
پھوٹ کر چلتی ہیں، اور انہی پتھروں میں بعضے ایسے ہیں کہ جو شک ہو جاتے ہیں، پھر ان سے اگر زیادہ نہیں تو تھوڑا ہی پانی نکل آتا ہے، اور انہی پتھروں میں بعضے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے اوپر سے نیچے لڑھک آتے ہیں، اور حق تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، کیا اب بھی تم توقع رکھتے ہو یہ یہود تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے تھے، پھر اس کو کچھ کا کچھ کر ڈالتے تھے، اور اس کو سمجھنے کے بعد ایسا کرتے تھے اور جانتے تھے۔ اور جب ملتے ہیں منافقین یہود مسلمانوں سے تو ان سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں یہ بعضے دوسرے بعضوں سے اعلانیہ یہودیوں کے پاس، تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان کو وہ باتیں بتلاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل فرمائی ہیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ تم کو حجت میں مغلوب کر دیں گے کہ یہ مضمون اللہ کے پاس سے ہے۔ کیا تم اتنی موٹی بات انہیں سمجھتے ہو؟ کیا ان کو علم نہیں ہے اس کا کہ حق تعالیٰ کو سب خبر ہے ان چیزوں کی بھی جن کو وہ مخفی رکھتے ہیں، اور ان کی بھی جن کا وہ اظہار کر دیتے ہیں، اور ان یہودیوں میں بہت سے ناخواندہ بھی ہیں جو کتابی علم نہیں رکھتے لیکن بلا سند دل خوش کن باتیں بہت یاد ہیں، اور وہ لوگ اور کچھ نہیں خیالات پکا لیتے ہیں، تو بڑی خرابی ہے ان کی جو لکھتے ہیں بدل سدل کر کتاب توریت کو اپنے ہاتھوں سے، پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، غرض صرف یہ ہوتی ہے کہ اس ذریعے سے کچھ نقد قدر قلیل وصول کر لیں، تو بڑی خرابی پیش آئے گی ان کو اس کی بدولت بھی جس کو ان کے ہاتھوں نے لکھا تھا، اور بڑی خرابی ہوگی ان کو اس کی بدولت بھی جس کو وہ وصول کر لیا کرتے تھے۔ اور یہودیوں نے یہ بھی کہا کہ ہرگز ہم کو آتش دوزخ چھوئے گی بھی نہیں مگر بہت تھوڑے روز جو انگلیوں پر شمار کر لیے جا سکیں۔ آپ یوں فرما دیجئے، کیا تم لوگوں نے حق تعالیٰ سے اس کے متعلق کوئی معاہدہ لے لیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے معاہدے کے خلاف نہ کریں گے، یا اللہ تعالیٰ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کی کوئی علمی سند اپنے پاس نہیں رکھتے؟ تو آج ہم نے آیت نمبر 70 تک سورہ بقرہ پڑھی ہے، تو یہ میں نے آیت نمبر 70 تک آج پڑھ لیا ہے، تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ کبھی میں آپ کو اس میں سے دیکھ کے قرآن شریف کا ترجمہ پڑھ کے سناتی ہوں، کیا پتہ میری کوئی ایسی بات ہو جو آپ لوگوں کے دل پہ اثر کر جائے۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی ہم کسی کی بات سنتے ہیں، خود سے جسے پڑھتے ہیں ترجمہ تو وہ تو بہت اچھی بات ہے، بہت زیادہ اس کا فائدہ ملتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بات سنی ہوئی ایسے دل پہ اثر کر جاتی ہے کہ انسان بالکل بھی بدل جاتا ہے نا، بہت اس کے اندر اللہ کا خوف آ جاتا ہے، اور پھر وہ انسان کوشش کرتا ہے کہ میں اللہ کی باتیں مطلب ترجمہ پڑھوں، سمجھوں، اس پہ غور و فکر کروں، اور کوشش کروں کہ اس پہ عمل کروں۔ اور میری یہی زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ لوگ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں، انزائٹی کے مریض ہوتے ہیں، میں تو یہ کہتی ہوں کہ آپ اللہ کے جتنے قریب ہو جائیں گے، نماز پڑھیں گے، روز 1-2 پیج پڑھیں گے قرآن شریف کے ترجمہ کے ساتھ، تو آپ ان بیماریوں سے آہستہ آہستہ دیکھیے گا بہت زیادہ جلدی باہر آتے جائیں گے۔ تو اگر میری آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو نمل کیوٹی کے نام سے سرچ کریں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور آپ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔